الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابی سعید و ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم والاربعۃ۔ سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دونوں کے دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم، تلقین کیا کرو، یاد دہانی کرواؤ، موتاکم، اپنے مردوں کو۔ یہاں موتا سے مراد قریب المرگ شخص مراد ہے، فوت ہونے والا شخص مراد نہیں ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے، جس پر موت کے ابتدائی آثار نمایاں ہو رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں۔ تو لقنو، آپ نے فرمایا اس کو تلقین کرو، کس کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں اسی پر اکتفا کرنا بہتر ہے، اور حدیث کے ظاہر الفاظ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اس سے پورا کلمہ مراد ہے، کیونکہ جب بندہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اس کا اقرار کر لے گا تو دونوں چیزوں کا گویا کہ اس نے اقرار کر لیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلقین سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر علماء نے تلقین سے مراد لیا ہے کہ وہ شخص جو قریب الوفات ہے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تاکہ وہ بھی سن کر پڑھ لے، اور یہی بات علامہ محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے حاشیے میں لکھی ہے۔ اور بعض علماء اس کی وضاحت اس انداز میں فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ میت جو یعنی شخص مر رہا ہو اسے نرمی سے یہ کلمہ یاد دلائیں اور زیادہ اس کے اوپر اصرار نہ کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اصرار کریں گے وہ تکلیف کی وجہ سے انکار ہی کر بیٹھے۔ لیکن شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور عبد التواب محدث ملتانی رحمہ اللہ اور دیگر کئی علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں تلقین سے مراد کیا ہے کہ اس کو کلمہ توحید پڑھایا جائے، یعنی صرف اس کو سنانا نہیں ہے بلکہ اسے کہا جائے کہ وہ بھی پڑھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ لفظ تلقین کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی سے اعادہ کرانا، کسی کو کوئی بات کہنا، سکھانا، بتانا، بالمشافہ سمجھانا۔ تو یہ بات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اے ماموں آپ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں لا الہ الا اللہ کہوں مجھے نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یعنی اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ تلقین سے مراد کیا ہے؟ صرف اس کے پاس کلمہ نہ پڑھا جائے بلکہ اس بندے کو پڑھوایا جائے۔ لیکن اس کے اندر علماء تھوڑا سا فرق یہ کرتے ہیں کہ آپ صورت حال کو دیکھیں گے۔ اگر صورت حال ایسی ہے کہ وہ مریض اس کیفیت میں ہے کہ وہ کلمہ طیبہ اگر آپ اس کو کہیں گے، ترغیب دیں گے، وہ پڑھ لے گا تو آپ اس کو پڑھا دیں، اور اگر وہ اس کیفیت میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کو پڑھنے پر اصرار نہ کریں، کیوں کہ وہ تکلیف اور اکتاہٹ کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے انکار نہ کر دے۔ اور جب ایک مرتبہ کوئی شخص اپنی زبان سے کلمہ ادا کر لے تو پھر اس کو تلقین نہ کی جائے۔ ہاں اگر بعد میں کوئی دینی
اور کوئی دنیاوی بات اس نے کر دی تھی تو پھر اس کو دوبارہ تلقین کی جائے۔ مقصد کیا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کہ من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس لفظ سے لقنوا موتاکم، موتاکم سے مراد حقیقی موت مراد لی ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد جب اس کو ہم قبر میں دفنا دیں تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کو ہم تلقین کریں تاکہ وہ فرشتوں کو جواب دے سکے۔ تو یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ نہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس طرح کیا، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کیا۔ اور اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت موجود ہے جو میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بات ثابت نہ ہو تو وہاں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس جانب جانا چاہیے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بات موجود ہے۔ تو اس لیے تلقین کا معنی کیا ہوگا، قریب المرگ، انسان جو ابھی فوت ہونے کے قریب ہے اس کو تلقین کی جائے۔ اور اس کے لیے میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے مسند احمد کی پیش کر دی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاری کی عیادت کے لیے گئے اور اس کو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اب کیا وہ فوت ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ زندہ تھے، قریب المرگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلقین کی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر اس طرح باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی تلقین المریض عند الموت والدعاء لہ عندہ، یعنی مریض کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ پھر لکھتے ہیں کہ موت کے وقت مریض کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ کہہ دے تو جب تک وہ اس کے بعد کلام نہ کرے تو اس کے تلقین نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اسے زیادہ کہنا چاہیے۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کیا عنوان قائم کیا ہے، ذکر الامر بتلقین الشہادت من حضرتہ المنیۃ۔ یہ الفاظ دیکھیں، واضح ہیں کہ قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں کہ موت کے وقت ان کو یاد دلاؤ، موت کے وقت ان کو یاد دلاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب الموت لوگوں کو مردہ کہہ دیا ہے کیونکہ موت ان کے پاس حاضر ہو چکی ہوتی ہے۔ مرنے والوں کو اس کلمے کی تلقین کرنا سنت معصورہ، مرنے کے قریب جو شخص ہو اس کو تلقین کرنا یہ سنت معصورہ ہے، اور اسی پر علماء کا، مسلمانوں کا عمل رہا ہے۔ اور حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں، معناہ من حضرہ الموت والمراد ذکروہ لا الہ الا اللہ، کہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، جس کو موت آ رہی ہو، اور مراد کیا ہے، ذکرو، تلقین کرو۔ اور پھر اسی طرح صاحب ہدایہ وہ بھی اس سے مراد کیا لیتے ہیں، المراد الذی قرب من الموت، وہ شخص جو موت کے قریب ہے، قریب المرگ ہے۔ اور جو ہدایہ کا حاشیہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم نے بات کہی ہے کہ انسان کا وہ وہم دور کرنا مقصود ہے کہ جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ قبر پر تلقین کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح علامہ سندھی حنفی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، من حضرہ الموت لا من مات، اس سے مراد وہ شخص ہے جو ابھی قریب المرگ ہے، فوت نہ ہوا ہو۔ والتلقین ان یذکر عندہ، تلقین کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے پاس کہتے ہیں کلمہ ذکر کیا جائے، لا ان یأمرہ بہ، نہ کہ اس کو حکم دیا جائے۔ والتلقین بعد الموت
قد جزم کثیر انہ حادث، کہتے ہیں جو موت کے بعد تلقین ہے اس کو بہت سے علماء نے بدعت قرار دیا ہے، اور اس تلقین سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کی آخری کلام یہی ہو، تو کہتے ہیں جب ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا تو اس کو دوبارہ تلقین نہ کی جائے، اور ولا یلقن بعد تلحیدی ہی، دفن کرنے کے بعد تلقین نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب اس کو تلقین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اکثر ائمہ اور مشائخ کا کہنا کہ یہ قبر پر تلقین ہے، احناف کہتے ہیں جائز نہیں، مجمع الانہار کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لیکن کچھ حنفی علماء ہیں جیسا کہ ابن عابدین شامی حنفی، وہ لکھتے ہیں کہ قبر پر تلقین کی جائے گی، اور اسی طرح احمد یار خان جو نعیمی ہیں بریلوی، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، لیکن ان دونوں کی بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو آپ کو میں نے بیان کر دی کہ قریب المرگ شخص مراد ہے، کیونکہ علماء نے اسی کو ہی مراد لیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کا کہ ایک تابعی تھے زمرہ بن حبیب، کہتے ہیں جب میت پر قبر کو برابر کر دیتے تھے اور لوگ واپس چلے جاتے تھے تو وہ اس قبر کے پاس یہ کہنا مستحب سمجھتے تھے کہ اے فلاں تو لا الہ الا اللہ کہہ، 3 مرتبہ اس کو کہتے کہ تو یہ بات کہہ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ قول کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر بہت سی علتیں موجود ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ اشیاخ من اہل حمص، یہ مجہول اور نامعلوم ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور پھر احمد یار خان نعیمی جو ہیں انہوں نے ایک عجیب چیز یہاں پر نقل کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ منکر نکیر میت سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، پھر یہ کہ تیرا دین کیا ہے، پھر یہ کہ اس سنہری جالی والے سرسبز گنبد والے آقا کو تو کیا کہتا ہے۔ تو پہلے سوال کے جواب میں وہ کیا کہے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دوسرے کا جواب وہ دیتا حی علی الصلاۃ، یعنی میرا دین وہ ہے جس میں 5 نمازیں فرض تھی۔ اور تیسرا جواب وہ دیتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، حالانکہ یہ دین اسلام میں بالکل واضح تحریف ہے، کسی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم نہیں ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے نقل کیا۔ اور جب تک یہ گنبد نہیں بنا تھا اس وقت تک کیا سوال کرتے تھے، اس وقت کا بھی بتائیں نا، تو اس لیے یہ بات یہاں پر کہنا درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک روایت ہے سیدنا ابو امامہ کے حوالے سے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ تم اس طرح کرنا کہ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کیا حکم دیا؟ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دو، تو پھر میرے سر کی جانب کھڑے ہو کر تم نے کہنا اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں، جب تم یہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اور پھر دوبارہ تم کہو گے اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں، تو وہ کہے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، ہماری رہنمائی کر، پھر تم آگے یہ باتیں کر دو، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ باتیں ہوں گی منکر نکیر سن رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے چلو اس کو تو حجت کی تلقین کر دی گئی ہے، تو اب ادھر ہمارا بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت انتہائی سخت ضعیف ترین ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند کے اندر محمد بن ابراہیم بن علا الحمصی وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، حدیث چوری کرتا تھا، ادنا کلام توثیق کا اس کے متعلق ثابت نہیں ہے، اور بھی اس سند کے اندر اور راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ قبر کے اوپر تلقین کرنے کے متعلق کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کا معنی لقینوا موتاکم کا یہی ہے کہ قریب المرگ جو شخص ہے اس کو ہم نے تلقین کرنی ہے۔ اب تلقین کا اندازہ لگائیے، ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابو جعفر بیان فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے پاس آئے
وہ حالت نزا میں تھے، ان کے پاس امام ابو حاتم محمد بن مسلم، منذر بن شازان اور کئی دیگر علماء کرام تشریف فرما تھے۔ انہیں تلقین والی حدیث یاد آئی، لیکن وہ امام ابو زرعہ کی جلالت علمی کی وجہ سے ان کو تلقین کرنے سے شرما گئے، لہٰذا انہوں نے کہا آؤ حدیث کا مذاکرہ کریں۔ تو پہلے محمد بن مسلم نے سند بیان کرنا شروع کی کہ ہمیں ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عاصم نے عبد الحمید بن جعفر انصاری کی سند سے بیان کیا۔ یہاں پہنچ کر محمد بن مسلم رک گئے، آگے بیان نہ کر سکے۔ پھر منذر بن شازان وہ سند پڑھنے لگے کہ ہمیں بندار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو عاصم نے عبد الحمید سے، اور ان کو صالح نے بیان کیا، وہ بھی اس سے آگے نہ بیان کر سکے، باقی سب خاموش ہو گئے۔ تو پھر امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرمانے لگے ہمیں بندار نے یہ حدیث بیان کی ہے، ان کو ابو عاصم نے، ان کو عبد الحمید بن جعفر نے، ان کو صالح بن ابی عریب نے حدیث بیان کی، وہ کثیر بن مرہ سے، اور وہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ الفاظ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں تلقین۔ اور اسی طرح امام ابراہیم نخعی وہ کہتے ہیں علقمہ تابعی جب سخت بیمار ہو گئے تو فرمایا میرے پاس ایک آدمی بٹھاؤ جو مجھے لا الہ الا اللہ یاد کرواتا رہے۔ امام ابراہیم اس آدمی کے بارے میں جو بیمار ہو کر قریب المرگ ہو جائے فرماتے ہیں کہ وہ گھر والے اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، باری باری اس کے پاس آتے رہیں، جب کچھ لوگ عیادت کر کے چلے جائیں تو دوسرے آ جائیں اور اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ اور اسی طرح حسین جعفی نے بیان کیا کہ میں اور زائدہ دونوں امام اعمش کی وفات والے دن ان کے پاس حاضر ہوئے، ان کا گھر مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک شیخ داخل ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، تم سب اس شخص کو دیکھ رہے ہو، ان کی حالت نزا بھی ملاحظہ کر رہے ہو، تم میں سے کوئی انہیں تلقین نہیں کر رہا؟ پھر امام اعمش یوں کیا، انہوں نے حسین الجعفی رحمہ اللہ نے یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ہونٹوں کو حرکت دی، انہوں نے فوت ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو الغرض مرنے کے بعد میت کو قبر پر تلقین کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ علماء کا عمل بھی یہی ہے کہ جو قریب المرگ شخص ہے اس کے اوپر آپ نے تلقین کرنی ہے، تو تلقین حالات کے مطابق ہوگی، آپ جائزہ لیں گے، حالات کے مطابق تلقین کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔